لله إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تمام قسموں کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. جس کے آپ کے میرے آقا دنیا کے سردار انبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے درس حدیث میں صحیح بخاری کی ایک کتاب الادب کا ہم نے آغاز کیا تھا. اس کا پہلا باب اور اس کے اندر کی ایک حدیث کا الحمدللہ ہم نے اس کا مکمل ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کی تشریح اور اس کے ضمنی ساری باتیں ہم نے سمجھ لی. پھر الحمدللہ کی توفیق سے پچھلے درس میں ہم نے اس کتاب الادب کا دوسرا باب ہم نے شروع کیا. اس کے اندر ایک حدیث ہے، پہلی حدیث. اس حدیث کا بھی ہم نے لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کے معنی و مفاہیم کو ہم نے سمجھا. بالخصوص عربی کے اعتبار سے اس حدیث میں کیا خاصیت ہے اس کو سمجھا. اور یہ حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں اس صحیح بخاری کے علاوہ دوسری احادیث میں کس قسم کے الفاظ آئے ہیں ہم نے اس کو دیکھا پچھلے درس میں. آج ہم اپنے اسی طریقے کے مطابق اس حدیث کا ایک بار پھر سے لفظی ترجمہ دیکھ لیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے. پھر یہ دیکھیں گے کہ اس حدیث کو ہم بخاری کی حدیث سمجھ کر ہی کیوں مانیں. کیا ضروری ہے کہ بخاری میں یہ حدیث آئی ہے اس لیے مانیں، یا اور کوئی وجہ ہے کہ اس حدیث کو حدیث مانیں؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سارے راویوں کے نام نہیں پڑھ رہے ہیں. آخری راوی سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جو 5، 6، 7 راوی جو ہوتے ہیں ہم ان کو نہیں پڑھ رہے ہیں. وہ الحمدللہ محدثین کا کام تھا، اس دور کے لیے بالخصوص تھا کہ راویوں کو پرکھا جاتا، ثقہ، ثبت، ضعیف، مجہول، یہ سب دیکھ کر حدیث کا حکم لگایا جاتا کہ حدیث کیسی ہے. ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور نہیں ہمیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ صحیح بخاری کے تعلق سے ہم نے اپنا یہ موقف بنا لیا ہے. ہم نے اپنی طرف سے طے نہیں کیا. 1000 سال سے اس امت کے علماء، عوام کی بات نہیں کر رہا، علماء نے یہ موقف طے کر لیا ہے کہ یہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے، اللہ کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے. تو حدیث بھی صحیح ہوگی. اب راویوں کی بنیاد پر اس کتاب کو، کس کی بنیاد پر؟ سند کی بنیاد پر اس کتاب کی حدیثوں کو صحیح حدیث کہا گیا ہے. اس لیے صحیح بخاری ہم کہتے ہیں. حالانکہ بہت سارے حدیث کتابیں، ہر حدیث کی کتاب سے پہلے صحیح لفظ لکھا ہوا نہیں ہے، صحیح لفظ نہیں مانتے. صحیح بخاری کو صحیح کا لفظ مل گیا. حالانکہ امام بخاری کی بہت ساری حدیث کتابیں ہیں، ان کتابوں سے پہلے لفظ صحیح نہیں ہے. جیسے امام بخاری کی ایک اور دوسری مشہور حدیث کتاب ادب المفرد، اس کو صحیح ادب المفرد کوئی نہیں کہتا ہے، مگر اس کو صحیح بخاری کہا گیا کیونکہ راویوں کی بنیاد پر. اب ہم وہ کام نہیں کر رہے. اب ہم اس کو کچھ دوسرے انداز سے سمجھ رہے ہیں جو آج کے دور کی ضرورت ہے.
آج کے دور کے لوگوں کے لیے ضرورت ہے کہ اس حدیث کو ہم صحیح کیوں مانیں. بخاری میں ہے اس لیے نہیں, اس کی فقاہت, اس کی سچائی اس کے اندر خود مضمر ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی, وہ کہتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک سوال کیا. قال من احق بحسن صحابتی, اے اللہ کے رسول کون ہے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار شخص, ہستی کون ہے اس دنیا میں جس کے ساتھ میں سب سے اچھا برتاؤ کروں, حسن سلوک کا سب سے اعلیٰ معیار جس کے ساتھ میرا ہو, وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے جو صحابی تھے ان کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال امک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تیری ماں ہے جس کا حق سب سے زیادہ ہے کہ تو حسن سلوک سے پیش آئے, حسن سلوک سے. اس کی پچھلی حدیث میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ چاہے ماں باپ ہم دین بھی نہ ہو, کافر ہو, تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. تو یہاں امک کہہ کر رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تیری ماں کا ہی درجہ سب سے زیادہ ہے حسن سلوک کے لیے, چاہے وہ کافر عقیل ہو. یہ معنی ہر جگہ آئے گا, یہ معنی ہر جگہ ہے. اس شخص نے بھی پوچھا قال ثم من, اللہ رسول مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ ماں کا درجہ سب سے زیادہ ہے حسن اخلاق کے اعتبار سے. پھر کون؟ ثم من, پھر کون؟ سوال دوسری بار ہے نہیں ہے. ثم من, آپ نے جواب دیا قال ثم, پھر امک, وہ تیری ماں ہی ہے. حیرت انگیز بات ہے. جواب دے چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا, سوال کرنے والا یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے, امید کر رہا ہے کہ اب دوسرا نمبر کسی اور کا آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل دوسرا نمبر ہی بتلا رہے ہیں اس کی امید کے مطابق, مگر دوسرا نمبر کس کا ہے؟ تم امک, وہ تیری ماں ہی ہے. پھر اس نے سوال کیا ثم قال ثم من, اللہ کے رسول ٹھیک ہے پہلا ماں کا درجہ, اس کے بعد ماں کا درجہ. اب سمجھ میں آ گیا. اب بتائیے تیسری ہستی کون ہے اس کے ساتھ میرا حسن سلوک ہو, سب سے زیادہ حقدار؟ ثم من, پھر کون ہے؟ تیسری بار سوال کیا نا اس نے. آپ نے کہا ثم, اس کے بعد امک, وہ ہے تیری ماں. تین ہستیوں کا اصل میں ذکر ہو رہا ہے, ایک ہستی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. تین ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تین ہستیوں کے برابر کون ہے؟ ماں ہے. ثم امک, وہ تیری ماں ہی ہے جس کے ساتھ تو سب سے زیادہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا. اب صحابی رسول جو بھی سوال کر رہے تھے انہوں نے ایک اور سوال کر ہی لیا. کہا قال ثم من, اللہ رسول سمجھ میں آ گیا ماں ہی کا درجہ ہے تیسرے نمبر پر بھی. ثم من, پھر کون ہے اس کے بعد؟ چوتھی بار سوال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال ثم ابوک, اس کے بعد اب تیرا باپ ہے, تیرے والد محترم ہے جن کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا. چوتھی ہستی کون ہے؟ والد. اور تین ہستیاں کون ہے؟ تین ہستیاں کے برابر والدہ.
گویا کہ باپ کے مقابلے ماں کا درجہ تین درجے بڑھ کر ہے. ماں کا مقام 3 درجے بڑھ کر ہے. یعنی اگر والدین کی خدمت ہمیں کرنی ہے 16 آنے یعنی کہ 100%، 100% اگر خدمت کرنی ہے، 100% ماننا ہے، تو اس حدیث کے مطابق 75% کس کی بات ماننا ہے؟ 25% کس کی بات ماننا ہے؟ والد کی. 25% والد کی، 75% والدہ کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں بھی بول رہی ہے باپ بھی بول رہا ہے، باپ کو بولے پہلے ماں کی سنوں گا پھر بعد میں سنوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. باپ کا درجہ اپنی جگہ پر ہے، ماں کا درجہ اپنی جگہ پر ہے. دین نے ماں کا درجہ زیادہ بتلایا. کس نے بتلایا؟ کس نے؟ دین نے، شریعت نے، تاکہ اس ہستی کی اہمیت سمجھ میں آئے. جب ہم ان احادیث پر عمل کریں، والدین کا احترام کریں، ان کے حقوق ادا کریں، تو سب سے پہلے ہمارے لیے دونوں برابر ہیں. دونوں کو ایک جیسا سمجھ کر ان کے احکام کی تعمیر ہمیں کرنا ہے. پر درجہ ماں کا زیادہ ہے. ہو سکتا ہے انسان سے کوتاہی باپ کے تعلق سے ہو جائے، مگر ماں کے تعلق سے نہیں ہونی چاہیے، ہے نا. صحیح بخاری حدیث میں تو اتنا ہی ہے کہ 3 درجے بڑھ کر ماں کا مقام، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ باپ کا. دوسری حدیث میں نے اس سے پہلے کے درس میں رکھا، غالباً ترمذی اور صحیح مسلم کی حدیث. اس میں کچھ الفاظ الگ ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ادنا وہ ادنا، یعنی اس کے بعد جو بھی قریبی رشتہ دار ہوگا اس کا درجہ، اس کے بعد جو بھی قریبی رشتہ دار ہوگا اس کا درجہ. حسن سلوک کس طرح کس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، یہ سب سے پہلے ماں، اس کے بعد باپ، اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہے ان کا درجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رشتہ داری کا نام نہیں لیا، مگر کہہ دیا سمجھدار ہو، کامن سینس رکھتے ہو، عام فہم تمہارے اندر موجود ہے، عام ذہنیت، اس کے مطابق جو بھی قریبی ہو اس کا حق ادا کرو. یہ تھی حدیث صحیح بخاری کی کتاب الادب، باب نمبر 2، اس کے اندر کی پہلی حدیث، یعنی کہ گویا کہ کتاب الادب کی حدیث نمبر 2. کتاب الادب کی حدیث نمبر 2. یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری میں آئی ہے. راویوں کی فہرست ہے. اس میں سند جس کو کہتے ہیں، میں نے کہا کہ سند کے اعتبار سے اس حدیث کو ہم نہیں مان رہے. سند تو الحمدللہ اوکے ہی ہے، صحیح ہی ہے، مگر کیا صرف صحیح بخاری میں اس حدیث کو آنے کی وجہ سے ہم مانیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لے کر آئے، اس لیے اس حدیث کو مانیں. یاد رکھیے یہ حدیث عام حدیث ہے، یعنی ہر عام و خاص ان احادیث کو قبول کرتا ہے. کرتا ہے نا. ان حدیثوں کو ہر عام و خاص، ہر جماعت، ہر فرقے کا شخص ایسی حدیثوں کو قبول کرتا ہے. مگر میں ایک اور نقطہ فکر دے رہا ہوں، ایک اور ذہن دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ صرف یہ ایسی ہی حدیث نہیں ہے کہ ہم مان رہے ہیں بخاری کی، اس کے علاوہ کوئی بھی حدیث صحیح بخاری کی آ جائے، چاہے وہ عقیدے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ نیت کے تعلق سے ہو، چاہے نماز کے تعلق سے ہو، چاہے وہ رفع الاذان کے تعلق سے ہو، چاہے وہ آمین بالجہر کے تعلق سے ہو، چاہے وہ قرآن حدیث کے ماننے کے تعلق سے ہو، صحیح بخاری کی حدیث آ جائے تو اس کا درجہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. ہم صحیح بخاری کی حدیث کو صرف اس لیے نہیں مان رہے کہ بخاری میں آیا ہے، ہم اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. مختصر سے بس چندے الفاظ کے فرق کے یہ حدیث بہت سی جگہ پہ آئیے حوالے دیکھ لیتے ہیں. یہی حدیث امام بخاری مولا نے ماں کا درجہ بتلانے کے لائے ہیں، ایسے الفاظ کے ساتھ تو بہت سی جگہ پہ چند الفاظ کے فرق کے ساتھ دوسری کتابوں میں بھی ہے. سب سے پہلے یہ حدیث ملتی ہے ہمیں سنن ابو داؤد میں. سنن ابو داؤد میں ایسی حدیث ہے، امک 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 کے الفاظ ہے. جیسا کہ پچھلے درس میں نے بتایا، صحیح مسلم کی حدیث کے عربی الفاظ پڑھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ من احق حسن
صحابتی، تو آپ نے کہا امک امک امک، 3 بار لگا تھا امک 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 کا، اور معنی اور مفہوم تو اس حدیث کا بھی یہی ہے۔ کچھ ایک اور حدیث ہے، جیسا کہ میں نے ابن ماجہ کی غالباً حدیث رکھا تھا پچھلے درس میں، کہ اس میں برو کا لفظ تھا، یعنی کون ہے جس کے ساتھ میری نیکی اور سلوکی سب سے اچھی ہو، مگر مفہوم حدیث کا ایسے ہی ہے۔ تو سنن ابو داؤد کا حدیث ہے، گنتے جائیے آپ محدثین کی کتابوں کے نام گنتے جائیے کہ کن کن لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے امام احمد حنبل کی کتاب مسند احمد، اور یاد رکھیے میں صرف اس بنیاد پر ان کے حوالے دے رہا ہوں کہ اس حدیث کی کتاب میں حدیث آئی، اگر میں ان کے اطراف کا ذکر کروں، اطراف سے مراد ایک ہوتا ہے اطراف اور ایک ہوتا ہے تخریج، ایک ہوتا ہے حدیث کتاب کی جب باری آتی ہے حوالے دینے کی، بات کرنے کی، ایک ہوتا ہے اطراف اور ایک ہوتا ہے تخریج۔ اطراف کہتے ہیں اس حدیث کو، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری میں ہی کتنی جگہ پر کہاں کہاں لے کر آئے، اس کو کہتے ہیں اطراف۔ اس حدیث کو دوسرے محدثین نے کہاں کہاں بیان کیا، اس کو کہتے ہیں تخریج۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں اطرافات کو چھوڑ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں میں؟ اطرافات کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ مطلب جیسا کہ پچھلی بار میں نے کہا، پہلے حدیث نمبر 1 جو تھی اس کے تعلق میں نے کہا امام بخاری اسی حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں 3 جگہ لے کر آئے اور الگ الگ جگہ پر الگ الگ استدلال کیا۔ ایسے اطرافات چھوڑ رہا ہوں میں، کیوں کہ مسند احمد بہت بڑی ضخیم حدیث کتاب ہے، اس میں تو کئیوں جگہ حدیث آئی ہوئی ہے، اس کو میں نے ایک ہی پکڑا، مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے۔ 2 ہو گئے۔ نمبر 3 سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے۔ نمبر 4 مسند ابن جعد میں بھی حدیث موجود ہے۔ مسند اسحاق بن راہویہ اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ مسند البزار اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ یہ محدثین کتابوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں، اور یہ حدیثی کتابوں کے نام محدث کے نام پر منسوب ہے۔ کس کے نام پر؟ محدث کے نام پر، رائٹر اور مصنف کے نام پر۔ یہ اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ کم سے کم ہمارے آگے یہ تو آ جائے کہ دین اسلام کی احادیث کی حفاظت کرنے والے وہ سپہ سالار کون ہیں؟ یہ محدثین ہیں، ان کے نام ہمیں یاد ہو جائے، ان کی کتابوں کے نام ہمیں یاد ہو جائے، اس لیے یہ حوالے دے رہا ہوں۔ مسند البزار میں حدیث ہے، اسی طرح المعجم الاوسط للطبرانی اس کے اندر حدیث ہے، اسی طرح المعجم الکبیر للطبرانی اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اسی طرح شعب الایمان للبیہقی امام بیہقی کی کتاب شعب الایمان اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اسی طرح معجم ابن عساکر اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور مسند ابی یعلا الموصلی اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اسی طرح صحیح بخاری میں تو ہے ہی، اسی طرح صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، چندے کچھ الفاظ کے فرق کے جس کو میں نے آپ کے آگے پچھلے درس میں رکھا۔ اسی طرح یہ سنن الکبری للبیہقی کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اتنی حدیثی کتابوں میں یہی حدیث موجود ہے۔ اگر بخاری کی وجہ سے اس حدیث کو نہیں ماننا ہے، اگر کوئی شخص یہ ضد لگا کے بیٹھا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کا نام سنتے مجھے بخار آ جاتا ہے، نہیں ماننا ہے، تو مت مان میرے بھائی، اتنی ساری حدیث کتابوں میں حدیث آئی ہوئی ہے، مان لے۔ بار بار یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں، یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے یہ کہتے ہیں بھائی یہ حدیث بخاری میں ہے نا، اس لیے ہم کو نہیں ماننا ہے۔ کیوں؟ کیا بخاری کی کتاب کیا قرآن جیسی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ابھی کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ایسا قرآن جیسی ہے، پھر بھی جبراً الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کیا بخاری قرآن جیسی ہے؟ قرآن جیسا کیسے ایمان لاؤ گے؟ وہ تو ایک
انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو حدیث کتاب ہے، تو انسان کی لکھی ہوئی ہے، قرآن جیسی تھوڑی ہے، اس لیے ہمیں نہیں ماننا ہے۔ دیکھو فلاں جگہ پر ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی کی شان میں گستاخی ہے، اس میں اس کی شان میں نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ نبی نعوذ باللہ انداز بیان ان کا ایسا ہوتا ہے عقلی پہلوانوں کا، وہ کہتے ہیں کہ نبی ہو کر آسمان سے سونے کے ٹڈے گر رہے تھے، ننگے اچھل اچھل کر ان ٹڈوں کو جمع کر دے۔ بخاری کے حدیث ایسا کیسا نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا اس حدیث کی راویوں میں، سندوں میں شیعہ راوی بھی ہے، ضعیف راوی بھی ہے، ایسے صحیح ہو سکتی ہے۔ ایک ہی حدیث نہیں، ایسے 10-15 سے زیادہ حدیث کی لسٹ میں بتلا سکتا جس میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث کیسے صحیح ہے، بخاری میں ہے نا اس لیے ہم نہیں مانتے۔ ایسے الفاظ لوگوں نے ادا کیے، کیا کہتے ہیں؟ بخاری میں ہے نا اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، دوسری کوئی حدیث کتاب کا نام دو۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی وہ حدیث صرف بخاری میں اس لیے مت مان، وہ اسلام ہے اس لیے مان دے کہ اتنے سارے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اب ایسے اسی حدیث کو ثابت نہیں کر رہا ہوں، اس لیے ہفتے میں یہی دعویٰ کیا تھا میں نے، کوئی بھی بخاری کی حدیث میرے آگے لا کر کھڑا کرو، انشاءاللہ اس کو کم سے کم 5 سے 6 حدیث کتابوں بتا دوں گا بخاری کو چھوڑنے کے بعد۔ بخاری کو ایسے مت مان، دوسری کتابوں میں تو ہے، دور دور کی حدیث کتابوں میں بھی انشاءاللہ وہ حدیث ملیں گی۔ تو یہ بخاری پر بیجا سوال ہے کہ بخاری میں ہے تو کیوں ماننا؟ اتنے سارے حوالے اس لیے دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام بخاری مولا نے راویوں کی سند کی بنیاد پر لے کر آئے، اس لیے دوسرے علاقے میں دور دور رہنے والے محدثین نے بھی اسی حدیث کو جمع کیا۔ کم سے کم 7, 8 یا 10 کے قریب میں نے محدثین کے حوالوں کے نام دیجیے کتابوں کے۔ تو بھائی معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے، درست ہے، بہت سارے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث سے کیا نصیحت حاصل کرنی ہے، اس حدیث سے کیا کیا استدلال کر سکتے ہیں، کیا کیا نکات نکال سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے کس طرح استدلال کیا جائے، کس طرح نکات نکالے جائے، کس طرح استنباط کیا جائے، تو میری یہ ذاتی رائے ہے اخلاص کے ساتھ بالکل مخلص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے ایک بار صحیح بخاری کا مطالعہ کریں۔ اس کا مطالعہ کریں قرآن کے بعد، قرآن کو سب سے پہلے پڑھے، اچھے سے سمجھے، اس کے بعد ایک بار صحیح بخاری کا مطالعہ کرے، ایک ایک حدیث پر غور کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا ابواب کا لانا، حدیث کا لانا، ان کا جو استدلال کا انداز ہے وہ سب سے انوکھا ہے۔ میں کسی کو محقق نہیں بنا رہا ہوں، نہیں کسی کو مجتہد بنانے کا میرا ارادہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دین میں کس طرح قرآن اور حدیث سے استدلال کیا جائے تو امام بخاری رحمہ اللہ سے سیکھے۔ حالانکہ ہم ان سے بھی بڑے بڑے امام ہو گزرے ہیں، ان سے بہت سارے امام ہیں، پر اللہ نے قیامت تک صحیح بخاری کو قرآن کے بعد اللہ نے درجہ دے دیا، یہ اصح الکتاب کتاب اللہ، اس لیے میں اس کو آگے رکھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہاں سے استدلال سیکھو۔ اور الحمدللہ ان سے بھی بڑے بڑے امام، بڑے بڑے محدث ہو گزرے ہیں، جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی ہے۔ ایک عام انسان وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے، تو اگر وہ مخلص ہو، اس کا مطالعہ کرے تو اس کو استدلال سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کس طرح استدلال کیا جائے، کیا نقطہ نکالا جائے، تو اگر صحیح بخاری کو پڑھے گا، ایک حدیث کو جب وہ پڑھے گا، تو امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب باندھتے ہیں۔ ابواب کس کے باندھے ہوئے ہیں اس میں؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے باندھے ہوئے ہیں۔ اس باب میں ایک نقطہ ہوتا ہے جو اس حدیث سے نکلتا ہے۔ معلوم ہو جائے گا کہ اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے اس سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے۔ اب کیا کریں؟ اس سکون سے پڑھتا جائے، وہی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں،
اس کی تکرار کرتے ہیں، اس کے اوپر باب کچھ اور ہوتا ہے. وہ باب کیا ہے؟ استدلال، استنباط، مسئلہ نکالتے ہیں اس حدیث سے. وہی حدیث، وہی واقعہ، مگر مسئلہ کچھ اور. معلوم ہوا کہ اس حدیث سے دو قسم کے مسئلے نکالے جا سکتے ہیں. معلوم ہوا نا؟ پھر آپ سکون سے آگے بڑھتے جائیے. وہی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ پھر لے کر آتے ہیں، مگر باب کچھ اور ہوتا ہے، ٹائٹل اور عنوان اس کا کچھ اور ہوتا ہے. عنوان اور ٹائٹل کیا ہے کہ کس طرح اس میں استدلال کیا جائے، نیا نقطہ کیا ہے، نیا نقطہ مل جاتا ہے. اس طرح آپ کو ایک حدیث سے 3 قسم کے استدلال مل جاتے ہیں. اب آپ کا بھی دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے نا. جس انجن کو اگر کوئلہ ملتا جائے تو ظاہر سی بات ہے بند انجن بھی چالو ہو جاتا ہے. جس انجن کی آئلنگ گریسنگ اگر کر دی جائے، اگر واقعی وہ انجن ہے کام کا، تو ضرور وہ چلنا شروع ہو جائے گا آئلنگ گریسنگ کے بعد. امام بخاری رحمۃ اللہ کے استدلال سے اس طرح دماغ کھل جاتا ہے کہ وہ بھی سوچنا شروع کرتا ہے. اب کسی کا سوال یہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ بھائی جو انجن بند تھا اس کو بند رہنے دینا تھا، اگر اس کا دماغ چلنا شروع ہو گیا تو وہ قرآن حدیث سے کچھ بھی مسائل نکالے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. کیوں آپ بند انجن کو چالو کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی میرے، اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو سب سے پہلے اللہ کو مانو کہ وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا اس کو گمراہ کرے گا. اور کس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دے گا اور کس کے ذریعے سے گمراہ کرے گا، اس کی لسٹ نہ تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. اگر اللہ کو ایسے ہدایت ہی اتنی محبوب ہوتی، اگر ہدایت صرف ہدایت ہی اگر اللہ کو اتنی محبوب ہوتی، تو خباثت کا سردار ابلیس کوئی پیدا نہ کرتا. اللہ نے پیدا کیا، اپنے حکم سے اس کو گمراہ کیا، اور گمراہی کا منبع ذریعہ بھی اس کو بنایا. اس کی وجہ سے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں. کس کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ اللہ چاہ رہا ہے اس لیے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو یہ مت سوچو کہ قرآن حدیث کا میں بغور مطالعہ کرنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اللہ گمراہ کرنا چاہے تو کسی سے بھی کرے، قرآن حدیث پڑھنے سے ہی نہیں، یہ نہیں پڑھنے سے بھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کیوں نہ قرآن حدیث پڑھ کر گمراہ ہو. اگر ماننا ہی ہے تو انشاءاللہ نہیں ہوں گے. نہ پڑھ کے گمراہی میں رہنا اور آخرت میں جانے بعد اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے، اللہ بولے کہ کیا سمجھ کے آئے، اور جواب دے رہے اللہ کچھ بھی سمجھ کے نہیں آئے. کیوں؟ پڑھا ہی نہیں. اللہ کہے گا پڑھ کے آتے تو کچھ تو عذر قبول کرتا میں تمہارا. پڑھ کے آتے اور گمراہ ہوتے تو کچھ تو عذر قبول کرتا. اب تم تو بغیر پڑھے آئے، بغیر دین کا علم حاصل کیے ہوئے آئے، اب تو کوئی عذر ہی نہیں ہے تمہارے پاس، ہے نا. اب اگر کوئی شخص قرآن اس کا مطالعہ کرے اور اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ کہے کہ اے بندے تو گمراہ تھا دنیا میں. کیا کہے؟ ہے بندے تو گمراہ تھا دنیا میں. اور بندہ، اس لیے لفظ مخلص، اخلاص کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اور بندہ واقعی قرآن حدیث کے پڑھنے میں اس کی اخلاص ہے، مخلص ہے، تو کہے گا اللہ تو نے جتنی توفیق دیا تھا اس کے مطابق پڑھا. اب میں ہدایت میں تھا کہ گمراہ تھا اور تو بہتر جانے. پڑھ کر میں تیرے پاس آیا، اب تو فیصلہ کر. بولنے کے لیے عذر ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھا اللہ، اب ہدایت پتہ گمراہ تھا اور تو فیصلہ کر. اور آخرت ہے ہی فیصلے کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو بولنے کے لیے کچھ عذر رہے گا. اگر اخلاص ہو تو انشاءاللہ قرآن حدیث سے استدلال صحیح کرے گا، اور انشاءاللہ خود بھی ہدایت پہ رہے گا، اور دوسروں کو اگر کوئی بات کہے گا تو وہ بھی انشاءاللہ ہدایت کی راہ پر آئیں گے. یہ ڈر کر کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے اور مطالعہ نہ کریں تو دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی. یقینی بات ہے اللہ کے پاس ہی بولنے کے لیے کوئی عذر نہ رہے گا، ہلاکت ہوگی. تو اگر کوئی استدلال سیکھنا چاہتا ہے تو صحیح بخاری سے سیکھے. اس حدیث سے میں کیا کیا چیزیں استدلال کر رہا ہوں، کون کون سے نکات میں اس سے نکال رہا ہوں، آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. میں سے مراد میری سمجھ کے مطابق جتنی باتیں اس میں آ رہی ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایسے اس قسم کے استدلال دوسری جگہ پہ کیے ہیں.
الگ الگ مدرس، الگ الگ مقرر، الگ الگ محدث الگ الگ استدلال کر سکتے ہیں، مگر ضروری ہے، شرط یہ ہے کہ استدلال وہی ہو جو اس میں ہو. یعنی ایک آدمی کیا کر رہا ہے، ایک کارٹن باکس رکھا ہوا ہے نا، ڈبہ، اس میں سنترے رکھے ہوئے. کیا رکھے ہوئے؟ سنترے. جیسے ہاتھ ڈالا تو نکلا سیب. ہوتا ہے ایسا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سنترے کا ڈبہ ہے، سیب کہاں سے نکلے گا؟ اس کا مطلب استدلال غلط ہے. اس کا کیا ہے؟ استدلال غلط ہو رہا ہے. سنترے کے ڈبے سے سیب نہیں نکل سکتا، سیب کے ڈبے سے سنترا نہیں نکل سکتا. ہاں اگر کوئی کہہ رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، ڈبے میں ہاتھ ڈالا اور سیب کا ایک ٹکڑا نکالا، اور سیب کا ڈبہ ہے وہ ٹکڑا نکالا، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کوئی سیب ٹوٹ گیا ہوگا، ممکن، امکانات ہیں، ہو سکتا ہے اس سے غلطی بھی ہو رہی ہوں گی، مگر ممکن ہے سیب کے ڈبے سے سیب کا ٹکڑا نکلے. کیوں؟ اس سے کچھ نہ کچھ ربط نظر آ رہا ہے، تعلق نظر آ رہا ہے. اس طرح آج جتنی باتیں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، یہ استدلال ہے، یہ استنباط ہے، یہ نکات کا نکالنا ہے. انشاءاللہ سنترے کے ڈبے سے سیب نہیں نکلے گا، سنترے سے سنترا نہیں نکلا، سیب سے سیب ہی نکلے گا. دیکھیے آپ، سب سے پہلا نقطہ اس سے یہ نکلتا ہے، حدیث سن لیا نا آپ نے، پھر سے حدیث دوہرا رہا. ابو ہریرہ کو حدیث کرائی، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ رسول سب سے زیادہ حقدار میرے حسن سلوک کا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ماں. پھر پوچھا پھر کون ہے؟ کہا تیری ماں. پھر کون ہے؟ تو کہا تیری ماں. پھر کون ہے؟ تو کہا تیرا باپ. صحیح بخاری کی حدیث. سب سے پہلا نقطہ جو اس سے نکلا وہ یہ کہ علم سیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے، علم آتا نہیں ہے. علم سیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے، وہ علم آتا نہیں ہے. اور علم سیکھنے کے لیے استاد بنانا پڑتا ہے، کوئی استاد بنتا نہیں ہے. اس حدیث میں کہاں سے نکلا یہ نقطہ؟ یہاں سے نکلا کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس اور سوال کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول اگر آ کر مجھے جواب دیں گے تو بہت اچھا رہے گا. گیا وہ خود محنت کر کے، صحابی رسول ہے وہ، صرف صحابہ کہتے ہیں کہ جاء رجل، ایک شخص آیا. اب اس سے مطلب نہیں کہ کون شخص ہے، اس لیے کہہ دیا کہ ایک شخص آیا. انہوں نے صحابی کا نام بھی دیا تھا، سکتا تھا. مقصد تھا حدیث کا مفہوم بیان کرنا، حدیث کو پہنچانا لوگوں کے آگے، اس لیے کہا کہ جاء رجل، ایک شخص آیا. اس شخص کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ علم سیکھنے کے لیے آیا. گویا کہ علم سیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے نا. جیسا آپ لوگ آج آئے، لائیو سن رہے ہیں، ایک الگ مزہ ہے نا. ریکارڈنگ سن رہے ہیں، اس کا الگ مزہ. کیوں؟ کیونکہ وہ گھر تک آ رہی ہے آپ کی خدمت کے لیے. علم آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس کی ویلیو نہیں رہتی. سوتے سوتے جمائی لیتے ہوئے، پاز کرتے ہوئے، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے، تھوڑا کامیڈی کرتے ہوئے وہ بیان چلتا رہتا. ارے کیا بولتے ہیں یہاں پہ انہوں نے یار، ارے رکو رکو رکو، یہ ارے کیا 10 بات سن. کیوں؟ ویلیو نہیں ہے، گھر تک آ کے علم تمہاری خدمت کر رہا. ہاں اگر جا کر اگر آپ سنے، اس کی ویلیو الگ ہوتی ہے، وہ سیدھا دماغ میں اترتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، اس حدیث سے نقطہ نکلا. اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد مانا، انہوں نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. علم حاصل کرنے کے لیے استاد بھی بنانا پڑتا ہے. اس استاد کے تعلق سے بہت سارے حدیث ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے استاد کا بنانا بہت سارے حدیث ہیں. اس سے صرف اتنا نقطہ نکال رہا ہوں میں کہ استاد ہونا چاہیے. کوئی شخص کہے کہ میں میرا استاد ہوں، میں ہی سب کچھ سیکھ لوں گا، 4 کتابیں میں پڑھ لوں گا، تو پھر یقیناً لوگوں کے منہ سے بھی یہی سننے میں ملتا کہ 4 کتابیں پڑھ کے تو کیا عالم ہو گیا. لوگوں کے منہ سے بھی یہی سننے میں آتا کہ تو 4 کتابیں پڑھ کے عالم ہو گیا. ایسا نہیں کرنا ہے. 4 کتابیں ضرور پڑھنا ہے. جمعہ ضرور مسجد جانا ہے، ہر روز بھی جانا ہے. لوگ بولتے ہیں جمعہ آ کے کیا نمازی بن گیا. جمعہ تو جانا ہی جانا ہے. 4 کتابیں ضرور پڑھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ دین کی صحیح سمجھ، دین کا صحیح مفہوم، توحید کا صحیح مفہوم، کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اسلام میں، قرآن حدیث کا صحیح منہج، صحیح مسلک، صحیح یہ سمجھنے کے لیے بھی ماحول درکار ہے، اچھی صحبت درکار ہے، اچھے شخص کی صحبت درکار ہے. یہ صحبت اس کو صحیح سمجھ دے دیتی ہے. استاد سے مراد کیا ہے؟ صحبت ہے جو صحیح سمجھ دے رہی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا؟ ترمذی کی حدیث میں
الرجل علی دین خلیلی، انسان جب مرے گا تو وہ اصل میں اپنے دوست کے دین پر ہوگا. ایک شخص زندگی بھر ہندوؤں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آخرت میں ہندوؤں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا اور کہے گا یہ تیرا دین ہندو تھا، تو اللہ میں تو مسلمان تھا. نہیں، تو جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تیرا دین وہی تھا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمیں بھی انہی لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے جن کے ساتھ ہمارا حشر ہو، جن کے ساتھ اللہ ہمیں اٹھائے، جن کا دین ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین وہ ہو، ہماری سمجھ وہ ہو. ہم ایسے لوگوں سے اٹھے بیٹھے. یہ صحبت ہے. تو استاد سے بہترین صحبت ملتی ہے. پہلا نقطہ کیا نکلا؟ علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے. جاء رجل سے یہ مسئلہ معلوم ہوا. دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ان کے نام سے زیادہ ان کی رسالت میں ہے. کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کا احترام، ادب و احترام ان کے نام سے زیادہ ان کی رسالت میں ہے. وہ شخص جب آیا تو کہا یا رسول اللہ، کیا کہا اس نے؟ اے اللہ کے رسول. چاہتا تو اے محمد، یا محمد بلکہ بھی کر سکتا تھا. اس میں نبی کی شان میں گستاخی ہے. نبی کا نام لے کر نبی کو مخاطب کرنا نبی کی شان میں گستاخی ہے. نبی سے کہا جا رہا ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیونکہ اللہ نے ان کو چنا سارے انسانوں میں رسالت کے طور پر. یہ چنا جانا ان کے ادب و احترام کو بڑھا دیتا ہے. کیا مسئلہ معلوم ہوا اس سے؟ کہ رسول کا ادب و احترام ان کے نام میں نہیں بلکہ ان کی رسالت میں ہے، ان کو رسول ماننے میں. ورنہ محمد کے نام سے تو ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا، بہت سارے کفار جانتے تھے، یہودی اور عیسائی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ اگر مخاطب بھی ہوتے تھے یا محمد بولتے تھے، اللہ کی ادا پسند نہیں آتی تھی. اس لیے صحابہ جب بھی سوال کرتے تھے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، نام ہی بھول گئے تھے صحابہ. یوں سمجھو ادب و احترام کا ایک درجہ تھا. تیسرا نقطہ، حقوق کی ادائیگی میں درجے ہیں. حقوق کی ادائیگی میں درجے ہیں، ان درجوں کا خیال رکھنا چاہیے. دونوں مسئلے اس سے سمجھ میں آ گئے. حقوق کی ادائیگی میں درجے ہیں. کیسے معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں ہے، اس کے بعد باپ کا نام لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سوال پر من حق حسن صحابتی، سب سے زیادہ حقدار کون ہے میرے حسن سلوک کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تیرے ماں باپ. ایک ساتھ دونوں نام لے سکتے تھے. جیسا ہم کیا کہتے ہیں، سب سے زیادہ ادب و احترام کس کا ہو؟ والدین کا. والدین ایک لفظ ایسا جو دونوں کو ایک ساتھ ملا رہا ہے. ملا رہا ہے کہ نہیں ملا رہا ہے نا؟ آپ سب بھی چاہتے تو اس طرح کہہ سکتے تھے والدیک، تیرے والدین. اور آپ سب نے کیا کہا؟ تیری ماں سب سے پہلے. ماں کے بعد باپ کا نام لیا. دونوں کو الگ الگ بتلایا کیونکہ درجہ دونوں کا حق ادا کرنے میں الگ الگ ہے. درجے معلوم ہوئے. حقوق کی ادائیگی میں درجے ہیں. دوسرا کیا نقطہ اس میں معلوم ہوا؟ کہ ان درجوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. خیال کیسے؟ اس سے معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا نام 3 بار لے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ماں کا نام لے کر باپ کا نام لیتے تو معلوم ہوتا ہے پہلے ماں بعد میں باپ. ٹھیک ہے چلو. نہیں، امک مطلب ماں کا درجہ بہت زیادہ خیال رکھ، آگے مت جا جب تک کہ اچھے سے ادا نہیں کرتا. اس کے بعد ہے باپ. حقوق کی ادائیگی میں درجوں کا خیال رکھنا چاہیے. جس طرح قرآن مجید صدقہ و خیرات کے بارے میں ایسے ہی درجے دیتا ہے. صدقہ و خیرات کرنے کے لیے تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے نام میں خرچ کرو. بس درجے دیا اللہ نے، ترجیحات اللہ نے دی. سب سے پہلے کہاں خرچ کرے؟ گھر میں، بیوی بچوں پر، ماں باپ پر. پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار، پھر اس کے بعد پڑوسی، قریبی رشتہ دار کے بعد دور کے رشتہ دار، پھر اس کے بعد پڑوسی نزدیکی، اس کے بعد تھوڑے دور کے پڑوسی. یہ درجے ہیں. ان درجوں اگر کوئی آگے پیچھے کر دے تو یہ مناسب نہیں ہے. اس طرح اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ حقوق کی ادائیگی میں درجے ہیں.
دوسرا ان درجوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اونچ نیچ نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا نقطہ بہت پیارا نقطہ ہے، کیا ہے چوتھا نقطہ؟ جواب اگر معقول ہو، صحیح ہو تو ایک لفظ بھی کافی ہے۔ جواب سوال کا معقول ہو، صحیح ہو تو ایک لفظ بھی کافی ہے۔ آج لوگ ان سوال جواب کے چکر میں گھن چکر ہو جا رہے ہیں۔ ایک سوال کرتا، I have a question، ایک کوشچن، ایک کا مطلب انگریزی میں ہوتا ہے ایک کوشچن، اور 10 منٹ پڑھتا ہوں، 10 منٹ پڑھتا ہوں، ڈسکرپشن دیتا سوال کا، یہ سوال ہے۔ اب امید کرتا کہ سامنے والے میں ایسا ہی ڈیٹیل جواب دینا۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ ان چکروں میں جا کر گھن چکر نہیں ہونا ہے۔ اگر جواب صحیح ہے، معقول ہے، تو ایک لفظ بھی کافی ہے جواب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے طور پر کیا کہا؟ امک، ایک ہی لفظ ہے نا، وہ ہے تیری ماں۔ سمجھ میں آ گیا سامنے والے کو؟ اب کیوں ماں ہے، کیسے ہے، کوئی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہی نہیں، دی کیا نہیں نا۔ اب اسی نقطہ ایک اور جڑا ہوا ہے، چھٹا نہیں، کیا ہے؟ پانچواں کیا ہے؟ سوال کرنے والا اگر سچ مچ مخلص ہو تو جواب مختصر ہی کافی ہے کہ نہیں؟ یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ یہ کس کے اوپر منحصر ہے یہ جواب مختصر ہونا؟ سوال کرنے والا اگر سچ مچ مخلص ہے، اخلاص ہے اس کے اندر، سیدھا سادہ ہے، تو جواب مختصر ہی دو۔ ہر جگہ اپنے علم کی بڑائی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ اپنے علم کے جھنڈے گاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامنے والا سوال کر رہا ہے، ایک لفظ سے جواب ہو جاتا ہے، ہاں جی ایسا ہے، ہاں جی ایسا نہیں ہے، ہاں اس کا مطلب یہ ہے، بس اگر مخلص ہے۔ اب اس نے سوال کچھ پوچھا، میں ایک بات بتا رہا ہوں اس حدیث سے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک ٹرینڈ اور ایک ماحول سا ایک دنیا میں ہو رہا ہے، اس لیے اس سے یہ نقطہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کیا؟ بڑا عجیب غریب ماحول ہو رہا ہے آج کل دینی مجالس کا۔ 50 لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی مطلب نہیں ہے ان کو مقرر کیا کہہ رہا ہے، بیٹھے مجموعہ ہے جمع ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سوال کرتا ہے، اور اشارہ بھی دے دیتا ہے، سوال پوچھ لیا میں نے، مقرر بھی سمجھ جاتا، اچھا یہ تو اپنا آدمی ہے کیا؟ معلوم ہے کہ جو سوال کر رہا ہے یہ اس کا سوال ہے ہی نہیں، اس نے کسی کے لیے پوچھا، کسی کے لیے پوچھا۔ اب یہ جب جواب دیتے ہیں تو اس کے لیے نہیں دیتے ہیں، 50 لوگوں کے لیے دیتے ہیں، اس لیے سوال کا جواب 7-8 نکات میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حکمت ایک بار ٹھیک ہے، 2 بار ٹھیک ہے، کسی اور کے لیے سوال کیوں؟ اگر جو مجلس بیٹھے ان کو جواب کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کیوں ٹھوسنا چاہ رہے ہیں؟ جواب پوچھیں گے تو دے دینا، ہے نا۔ اگر مقصد اللہ معاف کرے علم کے جھنڈے گاڑنا ہے، علم بتلانا ہے، تو آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری کی دوسری حدیث، مسلم وغیرہ کی، کہ ایک شخص جہنم کے آگ کے اطراف اپنی اتڑیاں باہر گری ہوں گی، اس کو لے کر گھوم رہا ہوگا، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ یہ اور لوگ پہچانیں گے اس کو، ارے تو فلاں ہے ہمارے ساتھ، کتنی نصیحتیں کرتا تھا ہم کو، کتنے علم کے جھنڈے گاڑتا تھا ہمارے سامنے، ہر بار تو جیت ہی جاتا تھا ہمارے پاس، کیا ہوا تو آج جہنم میں؟ ارے کیا بتاؤں، خالی نصیحتیں کرتا تھا، ڈینگے مارتا تھا، عمل نہیں تھا میرا۔ کیوں؟ علم کسی اور کے لیے حاصل کیا تھا، خود کے لیے نہیں حاصل کیا تھا۔ اسی طرح سامنے والا سوال کر رہا ہے، غور سے سنیں بات، ہاں ورنہ غلط فہمیاں سے، باریک سا ایک لطیف سا فرق ہے اس میں، بات کو نہ سمجھیں گے تو۔ مجلس میں ایک آدمی سوال کرتا ہے، سوال اس کا مختصر ہے، جواب دے کر بات ختم ہو جا سکتی ہے، مگر اس کے سوال پر 50 لوگوں کا خیال ہے، 50 لوگوں کا، ہے نا۔ جواب اتنا تفصیلی دیا جا رہا کہ سامنے والے کا سوال ہی کھو گیا۔ یہ بھی نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، ضرورت ہے ایک بار کر لی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہی کام کر رہا ہے، ہر بار سیدھا سادہ سوال ہے، 10 منٹ 15 پوائنٹ 50 پوائنٹ رکھ رہا ہے، مطلب وہ اپنے علم کا اظہار کر رہا ہے، ضرورت نہیں ہے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ نعوذ باللہ کا کم علم تھا کیا؟ ایسا لگتا ہے
कितना इल्म था, और नबी है वो, उन्हीं पर तो सारा इल्म का नुज़ुल हुआ। आप सब कहते ओ मुख तेरी माँ कहाँ गई, बस काफी हो गया। हालांकि दूसरे साहबा बैठे हुए थे, सबका ख्याल क्यों नहीं किया वसल्लम ने। ये आजकल दीनी मजालिस का ये माहौल बन रहा है, इसलिए ये फर्क रख रहा हूं आपके आगे कि हमें आखिरत की असल फिक्र करनी है। दुनिया में कितने लोग हमें पहचानते हैं, कितने लोगों में हमारी शोहरत होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। कितने लोग हमारे जवाब को पसंद करेंगे, कितने लोग हमारे जवाब को थम्स अप बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके दिल में क्या नीयत है, उसी के मुताबिक आखिरत में फैसला होने वाला है। नीयत बड़ा अहम रोल अदा करती है। ठीक है, छठा नुक्ता क्या निकलता है, रिश्तेदारी में सबसे अच्छा और बेहतरीन रिश्ता अगर कोई है, रिश्तेदारी में सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन अगर कोई रिश्ता है तो वो है माँ का रिश्ता है। जिससे मालूम है ना, सबसे अच्छा रिश्ता अगर कोई है तो वो माँ का है। यहाँ पे एक और नुक्ता बता देता हूँ, ज़हन में कुछ सोचा नहीं था मगर बता रहा हूँ। आज इत्तेफाक से एक ऐसी 6 मिनट की वीडियो क्लिप देखने में आई जिसमें माँ की अहमियत बताई गई। ठीक है, हैरत हुई मुझे। उसको मैं जब देख रहा हूं तो कोई मुकर्रिर बयान कर रहा है ऑडियो, और पीछे जो वीडियो जो क्लिप्स चल रहे हैं, क्या है, इमेजेस नहीं है, फिल्म के शॉट्स नजर आ रहे हैं। घड़ी के हीरो आ रहा है अपनी माँ के पास, कदमों के सामने बैठ रहा है, और मुकर्रिर दीनी मजलिस, दीनी बयान चल रहा है, उसके बारे में बयान कर रहे हैं। फिर एक आता है, फिर कोई एक फकीर भीख मांगता हुआ। मैं कह रहा हूँ दीन की बातें बताने के लिए भी क्या पिक्चरों की वीडियो क्लिप्स की जरूरत है क्या, माँ की अहमियत बतलाने के लिए? यहाँ गुलू हो रहा है। माँ की अहमियत अपने हिसाब से मत बताओ, हदीसें काफी है, कुरान काफी है। और तुम्हारे अहमियत देने नहीं देने से माँ का न दर्जा बुलंद होने वाला है न घटने वाला है। जो दर्जा है, मानते हो तो मानो, नहीं मानते हो तो मत मानो, ये हकीकत है। अपनी अकल से क्यों अहमियत बतला रहे हो? अगर आप व्हाट्सएप देखें, इंटरनेट देखें, फिर अननेसेसरी बेजा माँ बाप की अहमियत ज्यादा गुलू करके बतलाई जाती है। मत करो, कर सकते हो तो अच्छी बात करो, कुरान और हदीस पेश करो, सीधी सादी बात करो। अगर तुम कव्वाली भजन बनाओगे, माँ का दर्जा, माँ का दर्जा, माँ का दर्जा, ए मेरे माँ, अब सुबह जैसे ही कव्वाली खत्म हो गई, माँ बोली बेटा पानी दे, जा बेटी से मांगना। अरे एक दीदी खड़ी, उससे मांग, और खुद क्या कर रहा है, कव्वाली गा रहा, माँ का दर्जा, माँ का दर्जा। वैसे नमाज के ताल्लुक से भी वही हाल है। नमाज नमाज नमाज, जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज की, और एक बार भी आदत नहीं है उसको, एक भी आदत नहीं नमाज पढ़ने की, बस सुबह उठते ही कव्वाली जरूर सुनेगा, जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज की, ऐ मोमिनो सुनो, ये करामत नमाज की। और क्या करामत, कोई करामत ही नहीं है उसकी जिंदगी में। हर रोज काम करके आता तब जाके 4 पैसे आते, बगैर काम करे तो पैसे आते भी नहीं। नमाज ही नहीं पढ़ता, कहां से आएंगे? अल्लाह तो ऐसे रास्ते खोल सकता है इसका, वो हमें गुमान भी ना हो। अगर नमाज पढ़े, पढ़ता नहीं है, कव्वाली गाता रहता है, वीडियो बनाता है फिल्मों के साथ। हैरत अंगेज बात लगी मुझे। बहरहाल सबसे बेहतरीन रिश्ता कौन सा है? माँ का। ये हदीस काफी है हमारे लिए। इसको समझने के लिए किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है। अगर कोई शख्स, अल्लाह कसम खा कर, अगर कोई शख्स ये अकीदा रखता है, ये समझता है कि कुरान है जिसको समझने के लिए फिर दूसरे मटेरियल की जरूरत है, ईमान में कमी है उसकी, बहुत बड़ा झोल है उसके ईमान में। अगर वो कुरान है जिसको समझने के लिए मटेरियल की जरूरत महसूस करता है, दुनियावी मटेरियल की जरूरत समझता है, ईमान है बहुत बड़ा झोल है उसका। कुरान हदीस अपनी जगह पे मुकम्मल है, अपनी जगह पर मुकम्मल है। उसे मुकम्मल करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। याद रखिए, ये सही बुखारी में आपके आगे पेश कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही बुखारी अधूरी है, मुझे पेश करना पड़ रहा है, ये मतलब है ही नहीं। ये अपनी जगह पे मुकम्मल है, मेरे बयान करने की चंदा जरूरत नहीं है, अपनी जगह पे मुकम्मल है। सिर्फ मैं आप तक पेश कर रहा हूं इसको।
اگر آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے بہت بہترین مفہوم نکال سکتے ہیں، اور صحیح سمجھانا، صحیح راہ بتلانا آپ سے میرے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے۔ اللہ سب سے بہترین راہ بتلانے والا۔ خاموشی سے قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ ایسی ایسی باتیں دماغ میں ڈالتا ہے، انسان سوچتا ہے یار یہ باتیں تو کبھی آتی بھی نہیں تھی میرے ذہن میں۔ احادیث کا مطالعہ کریں، اللہ ایسی ایسی راہیں کھولتا ہے ذہن و دماغ کی، سمجھ میں نہیں آتا یار یہ باتیں آج کل میرے دماغ میں آ رہی کیسا، اللہ کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو الہام کہا، قرآن میں کہا۔ الہام کسی نبی کے ساتھ نہیں ہے، امتیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اچھے خیالات آتے ہیں۔ فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے کہا ہم نے انسان کو الہام کر دیا ہے، اچھائی ہے برائی کا، دونوں خیالات آتے رہتے ہیں اس کے دماغ میں۔ بھروسہ تو کرو۔ ساتواں نقطہ جو معلوم ہوا یہ جو نقطے معلوم ہیں ان کو تو نہیں بیان کر رہا ہوں، وہ نقطے جو چھوٹ جاتے ہیں سمجھنے سے ان کو خاص طور پر آپ کے آگے رکھ رہا ہوں میں۔ کیا؟ جب باپ ماں کے مقابلے میں 3 درجے کم ہے، غور سے سننا، جب باپ ماں کے مقابلے میں 3 درجے کم ہے، ہم کم کر رہے کیا؟ کیا گستاخی ہے؟ تو اگر ہم کریں تو گستاخی ہے۔ حدیث میں جب باپ ماں کے مقابلے 3 درجے کم ہے تو دوسرے رشتہ داروں کی کیا حقیقت ہے؟ آخر کیا حقیقت ہے؟ باپ ماں کے مقابلے 3 درجے کم ہے، حدیث نے بتلا دیا، دین نے بتلا دیا۔ اب دوسرے رشتہ داروں کی کیا حقیقت ہے؟ اب یہاں ماں باپ سے زیادہ خالہ کا، ماموں کا، فلاں کا، اس کا، دوست کا، بیوی کا، سب کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ بڑھا ہوا نہیں ہے تو ماں کا ہی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کہ باپ کا درجہ ماں کے مقابلے میں 3 درجے کم ہے، سب سے زیادہ ماں کا درجہ ہے۔ میں نے سورہ لقمان کی آیت بھی پیش کیا تھا جس میں اللہ نے کیا کہا کہ ماں کی عزت کرو، کیونکہ وہن علی وہن، کہ وہ تکلیف پر تکلیف اٹھا کر تمہیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ جس طرح اس کے دن بڑھتے جاتے ہیں 9 مہینے، ہر دن وہ وزن بڑھتا جاتا ہے، پھر بھی وہ سنبھالتی ہے اس کو، اس تکلیف کو اٹھاتی ہے۔ ماں کا درجہ زیادہ ہے کہ وہ صنف نازک ہے باپ کے مقابلے میں۔ 8واں نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جب بات کی اہمیت بتلانی ہو تو اللہ کے وسلم اس بات کو 3 بار دہراتے ہیں۔ یہ عام قاعدہ وسلم کا، جب کسی بات کی اہمیت کو اگر بتلانا ہو تو آپ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اس کو 3 بار دہراتے ہیں۔ حالانکہ وہ اصول یہاں پر نہیں ہے، پر آپ وسلم کا یہ اصول ہے کہ کسی بات کی اہمیت کو بتلانا ہو تو 3 بار دہراتے ہیں۔ یہاں پر بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے نہیں بلکہ ماں کا درجہ بتلانے کے لیے 3 بار کہا گیا ہے۔ یہ فرق ہے، ورنہ کوئی آدمی سے یہ نقطہ نکال لے کہ 3 بار بتلانے مقصد ماں کی اہمیت ہے باپ کے مقابلے میں، نہیں، واقعی میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں، یہ بات نکلتی ہے۔ 9واں اور آخری نقطہ، 9واں اور آخری درجہ جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ 25% ہے نا، 1/4 ہے، وہ کیا ہے؟ باپ۔ کیا؟ ماں کے بعد باپ کا درجہ ہے، نہ کہ دوستوں کا، نہ کہ دوسرے رشتہ داروں کا۔ آج باپ کا درجہ کم اور دوستوں کا درجہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا ہو کر باپ کے ساتھ مشکل سے وقت گزارتا ہے، مشکل سے وقت گزارتا ہے، زیادہ وقت اس کا کہاں گزرتا ہے؟ دوستوں میں گزرتا ہے، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ گزرتا ہے۔ ہاں عزت اور احترام کے تحت اس کے سامنے نہیں آ رہا ہے باپ کے سامنے، یہ ایک الگ بات ہے، پر باپ کے وہ حقوق ادا نہیں کرتا ہے جو حقوق دوستوں کے ادا کرتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ بھلی پوری رات جاگ لے گا پر باپ کے چند الفاظ سننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ کیوں؟ جب بھی بیٹھو بچ اپنا سناتے ہوئے سن کے کان پک جاتے۔ سن بھائی، باپ ہے، کوئی وجہ ہوگی، کوئی مقصد ہوگا ان کے پاس جس کو آج تو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ آج تیرے پاس دوستوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے باپ کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے، اگر وہ تجھے لے کر 6 گھنٹے بھی اگر کوئی نصیحت کرے، صبر کر، تو باپ
ہے باپ کا درجہ دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. اس حدیث سے باپ کا درجہ معلوم ہوتا ہے, دوسروں کے مقابلے میں باپ کا درجہ سب سے زیادہ ہے. آپ کو آخری ایک بات بتاؤں, وہ یہ کہ ماں باپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لفظ سے نوازا. آخری نقطہ ہے, ماں باپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسے لفظ سے, ایسی صفات سے اللہ نے نوازا جو اللہ کی ذات کی خود کی ہے, وہ ہے رب. اللہ نے ماں باپ کو قرآن مجید میں رب کا لفظ استعمال کر کے نوازا. اللہ نے ماں باپ کو کیوں؟ رب کہتے کس کو ہے؟ کس کو کہتے ہیں رب؟ پالنہار. پالنہار نہیں ہے. رب کہتے ہیں ایسی ہستی کو جو کسی چیز کو پیدا کرے اور اس کی ابتدا سے لے کر اس کے انجام تک اس کی رکھوالی اور دیکھ بھال اور تربیت کرے, انجام تک جانے تک, اس کو کہتے ہیں رب. یہ صفت آپ پوری دنیا چھان ماری ہے, ماں باپ کے علاوہ کسی نے نہیں ملی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا, ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ایک ایک چیز کا اللہ تبارک تعالیٰ انتظام کرتا ہے. کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے نا. اسی طرح ماں باپ بھی جب ہمیں پیدا کرتے ہیں, پیدائش سے لے کر ہماری موت تک انہیں فکر ہوتی ہے, اب کیا ہو رہا میرے بچے کے ساتھ, میری بیٹی کے ساتھ, اب کیا معاملات ہے, کیا حال. فکر ضرور ان کے دل میں کھائی جاتی رہتی ہے. انجام تک ان کا, انجام آنے تک, آخری انجام آنے تک ماں باپ کو فکر ہوتی ہے. رب ہونے کی صفات ان کے اندر ہے. رب سے مراد عربی لفظ بتلا رہا ہوں میں, اصطلاحی یا دینی نہیں. رب سے مراد تربیت کرنے والے. اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ اے میرے بندو, جب اپنے ماں باپ کے آگے جاؤ تو رحمت کے بازو ان کے آگے پھیلا دو. اس کا ابھی ترجمہ لوگوں نے غلط لیا ہے. رحمت کے بازو ان کے آگے پھیلا دو, شفقت کے بازو. اب لوگ کیا کرتے ہیں, بازو سے مراد پیٹ میں منڈی ڈالتے, پیر چھو لیتے, یہ صحیح نہیں. رحمت کے بازو ان کے آگے پھیلا دو اور ان کے لیے یہ دعا کرو, ربر ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب, ربر ارحمہما, اللہ ان میرے باپ باپ پر رحم کر. ربر ارحمہما کما ربیانی صغیرا, جس طرح میں جب چھوٹا تھا انہوں نے میری تربیت کی. لفظ کیا ہے وہاں پر؟ کما ربیانی, جس طرح یہ میرے رب بنے رہے. یہ لفظ کا صحیح مفہوم بتلانے کے لیے ایسا استعمال کر رہا ہوں, ورنہ کسی قرآن یہ ترجمہ نہیں ملے گا. جس طرح یہ میرے بچپنے میں رب رہے, ویسے تو ان کا رب بن جا. ان کی ابتدا سے لے کر انجام تک ان کے اوپر رحم کر. انہوں نے مجھ پر جس طرح رحم کیا تربیت کے اعتبار سے, تو بھی ان پر رحم کر. تو اللہ نے رب لفظ استعمال کیا ماں باپ پر, تو گویا کہ اللہ کے بعد درجہ کس کا ہوا؟ والدین کا, ماں باپ کا. یہ تھی چند باتیں صحیح بخاری کی باب نمبر 2 کی حدیث نمبر 1 یعنی کہ کتاب الادب کی حدیث نمبر 2 کے تعلق سے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.